وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اے ایمان والو، رکوع اور سجدے کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی بندگی کرتے رہو اور نیک کام کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، پچھلی چند نشستوں میں جمعۃ المبارک کے بیانات میں دین اسلام کا ایمان کے بعد سب سے اہم مسئلہ، سب سے بڑی عبادت، سب سے اہم عبادت، سب سے پہلے جو عبادت فرض ہوئی، نماز کا تذکرہ ہوا۔ اس سلسلے میں بہت ساری احادیث مبارکہ بھی پیش کی گئیں۔ اور اس ضمن میں ان تمام عبادات کے درمیان تقابل کرتے ہوئے بتایا کہ نماز اور اس کے بالمقابل روزہ، زکوٰۃ اور حج، قربانی، ان میں بڑا فرق ہے۔ روزہ سال کے بعد فرض ہے اس انسان پر جو روزہ رکھ سکتا ہے۔ مریض اور مسافر کے لیے گنجائشیں رکھی گئی ہیں، اور جب سرے سے ہی نبھا نہیں سکتا اس کے لیے مستقل گنجائش ہے، فدیہ دے دے۔ زکوٰۃ صرف مالدار پر ہے، ہر مسلمان پر نہیں، اور حج بھی اس پر ہے کہ جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ اسی طرح قربانی بھی اس پر جو قربانی کر سکتا ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی بات ہے کہ اس میں کسی کا کوئی استثناء نہیں۔ امیر ہے، غریب ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، شہری ہے، دیہاتی ہے، کسی کے لیے نماز معاف نہیں، سوائے ایک صورت کے کہ کوئی آدمی بے ہوش ہو گیا کسی بیماری کے سبب سے اور پوری 6 نمازیں ایسا وقت گزر گیا اس پر کہ ہوش نہیں آئی،
تو اس کے لیے گنجائش ہے نماز. باقی کسی اور بیماری کے سبب سے نماز قضا ہو گئی تو لوٹانی پڑے گی. خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے ایک مسلمان پر ایسا فریضہ ہے کہ جس کی کوئی گنجائش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لے کر ادنا امتی تک کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں. سن چکے ہیں آپ کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب نماز کا وقت آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت آنے سے پہلے سارے گھر والوں کے ساتھ ایسے پیار سے محبت سے گفتگو فرماتے، ایسی فضا ہوتی، جو ہی نماز کا وقت ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے اجنبی بن جاتے تھے. اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھی یہی ہے کہ نماز کے معاملے میں ہر مسلمان اپنے گھر والوں کے لیے نماز کے اوقات میں اجنبی بن جائے، کوئی گنجائش کسی کے لیے نہ چھوڑے. میرے والد صاحب اللہ جنت نصیب کرے، اس بات سے مجھے اچانک ایک خیال آ گیا. نماز کے وقت وہ بھی بالکل اجنبی بن جاتے تھے. گو کہ نماز الحمدللہ گھر میں اہتمام ہوتا تھا. ہمارا ایک بھانجا کراچی میں رہتا تھا، فوت ہو گیا اللہ بخشے. وہ جب آتا ہمارے گھر تو والد صاحب تو نماز کے وقت کسی کے نہیں چھوڑتے تھے. میرے چھوٹے بھائی بعض دفعہ ان کی پٹائی بھی ہوئی ہے، بالکل اجنبی بن جاتے تھے. وہ بچہ نوجوان تھا، اس کو آواز دیتے کہ نماز پڑھو. اب صبح کا خاص طور پر صبح کی نماز ہر ایک پر بھاری ہوتی ہے، تو جہاں وہ سویا ہوتا وہاں سے اٹھ کر اس خیال سے کہ میں وضو کرنے گیا ہوں نانا بابا کو چکر دینے کے لیے، وہ دوسری طرف دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ جاتا. لیکن نانا بابا بھی وہ پیچھے پیچھے چلتے، کیوں وضو کر کے آیا کیوں نہیں، وہاں سے اٹھاتے. تو پھر اس نے ایک دفعہ ایسا کیا، جس کمرے میں بہت سارے بستر پڑے ہوئے تھے وہاں لیٹ کر سارے بستر اپنے اوپر گرا لیے. والد صاحب پھر خیال کرتے کہ آیا کیوں نہیں یہ. اس کی اس چال کو وہ سمجھ گئے تھے. بستروں کو جا کر دیکھا تو تھوڑی سی حرکت ان کے اندر محسوس ہوئی، پھر ہٹائے. مارا تو شاید نہیں اس کو، لیکن غصہ کیا. تو کہنے لگا، وہ بچہ تھا شاید اس کے گھر میں اہتمام نہیں ہوتا ہوگا، کہنے لگا نانا بابا کراچی میں کس نے نمازیں پڑھی؟ ہماری جگہ بڑی خوبصورت پرفضا جگہ ہے، بعض ساتھیوں نے دیکھی ہے. ہمارے گھر کے صحن سے کھڑے ہو کر آپ پورا 20 میل کا ٹکڑا جو ہے دیکھ سکتے ہیں، بڑی سرسبز شاداب علاقہ. تو کہنے لگا یہ جگہ بڑی خوبصورت ہے، لیکن کیا کریں یہاں نماز پڑھاتے ہیں. میرے باپ دادا نے نماز نہیں پڑھی. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہر مسلمان نماز کے وقت میں اجنبی بن جائے، نہ بیوی کے لیے، نہ بیٹی کے لیے، نہ بیٹے کے لیے، نہ نوکر ملازم کے لیے. حتیٰ کہ ماں باپ بھی اگر نماز نہیں پڑھتے تو ان کو بھی ادب کے ساتھ نماز کے اور سمجھائے. چاہے وہ گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، یہ سب سن لے. اللہ کا حکم بتانے کے لیے، منوانے کے لیے گالیاں بھی سن لینا بہت بڑا اجر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ جو ہے ہم سب کے لیے ایک مستقل دلیل ہے اور حجت ہے. کل ہم نے خدا کا سامنے پیش ہونا. اللہ جب یہ پوچھیں گے تمہاری بیوی تمہاری دنیاوی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے تمہیں اچھے کھانے پکا کے دیتی تھی، اچھے کپڑے تمہیں صاف ستھرے کر کے دیتی تھی، سب کچھ کرتی تھی، میرا حکم کیوں نہیں منوایا؟ کوئی جواب نہیں ہوگا.
بڑی مشکل ہوگی میرے دوستو، قبل اس کے کہ ایسے حالات سے ہمیں دوچار ہونا پڑے۔ اسی زندگی میں کی جتنی سانسیں بھی اللہ نے دے رکھی ہیں، ان کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کا حکم پورا کریں۔ ناراض ہو جائیں گے، ہو جائیں، اصل ناراضگی اللہ کی ہے، وہ ناراض ہوگا تو سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کے انسانوں کے ناراضگی کوئی فکر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حدیثیں میں سنا چکا ہوں، حضور نے بڑے واضح الفاظ، لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب ان الفاظ پہ غور فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ من فاتت الصلاۃ فکانما وتر اہلہ و مالہ، جس کی ایک نماز ضائع ہوگی اس کو اتنا بڑا نقصان پہنچ گیا گویا اس کا سارا گھر بار تباہ ہو گیا۔ اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کرو، اذا بلغوا سبعا، جب 7 سال کی عمر کو پہنچیں، واضربوہم علیہا اذا بلغوا 10 سنین، اور اگر 10 سال کی عمر کو پہنچ کر نماز نہیں پڑھتے تو پھر ان کی پٹائی کر کے نماز پڑھاؤ۔ جو ماں باپ ایسا کرتے ہیں، یہی اولادیں کل ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعائیں مانگیں گی۔ اب نماز کے اندر تشہد میں جب آپ پڑھتے ہیں درود پاک کے بعد، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی میری دعائیں قبول فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما۔ تو نماز کے اندر ہی ماں باپ کے لیے دعا ہے۔ مجھے 2-3 روز پہلے اچانک یہ خیال آیا، پہلے میں کسی اور مضمون کی طرف آج پروگرام بنا رہا تھا، کہ ہمارے بہت سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، یعنی ایک عمل کرتے ہیں، کیا ان کو نماز کا پتہ ہے؟ یعنی تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر جو کچھ بھی لب ہلاتے ہیں، پڑھتے ہیں، ویسے میرے دل میں خیال آیا، میرا خیال یہ ہے، شاید اللہ کرے کہ یہ میرا خیال غلط ہو، لیکن خیال یہ ہے کہ اکثریت کو کچھ پتہ نہیں۔ مثلا کہتا ہے اللہ اکبر، اس کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بڑا نہیں سب سے بڑا ہے، بہت بڑا نہیں سب سے بڑا ہے۔ اس معنی بھی اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، کوئی بڑا نہیں اللہ سے۔ اب کسی بھی طالب علم سے، کسی بچے سے، کسی نوجوان سے جب وہ کہتا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے پوچھو کہ اللہ کتنا بڑا ہے؟ یہ بہت بڑی جو بلڈنگ ہوتی ہے اس سے بڑا ہے، بہت بڑا پہاڑ ہوتا ہے اس سے بڑا ہے، آسمان سے بڑا ہے، زمین سے بڑا ہے؟ کیا مطلب ہے تمہارے ذہن میں؟ نہیں بتائے گا۔ الا ماشاء اللہ، جس نے نماز کو اپنے زندگی کی مقصد سمجھ کر سیکھا بھی اور اس کو ادا بھی کیا، تو شاید اللہ پاک کے کرم اور اس کی مہربانی سے اس کو بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کسی نے دیکھا تو ہے نہیں کہ اسے توازن کر سکے کہ آسمان سے بڑا ہے کہ زمین سے بڑا ہے، صرف محشر کے میدان میں قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی زیارت کر رہے ہوں گے۔ لیکن اس دنیا میں
نہ کسی نے دیکھا ہے ذات باری کو. انوارات ضرور دیکھیں اللہ کے پیغمبر نے بھی اور جو بھی اللہ کے مقبول بندے گزرے، لیکن مشخص کر کے جس طرح میں آپ کو دیکھ رہا ہوں ایک حدود اربع میں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس طرح کسی نے اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا، نہ دیکھ سکتا ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی. معراج کی رات بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اللہ کی زیارت نہیں کی جس طرح میں آپ کو دیکھتا ہوں، آپ مجھے دیکھتے ہیں. وہ ایک نور تھا اللہ کا جو اللہ نے جتنی زیارت کرائی. اور یہی بات جو میں کہہ رہا ہوں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتی ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا قرآن کریم کے اندر اللہ کچھ فرمائیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. ہاں قرآن میں یہ واضح طور پر وجوہ قیامت کے دن وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، تر و تازہ چہرے ہوں گے، رب کی زیارت کر رہے ہوں گے. صحیح حدیث کے اندر ایک مضمون ہے جنتی اللہ مجھے اور آپ کو بھی اپنی رحمت سے نواز دے. جو اللہ اپنی رحمتوں سے ان کو نوازیں گے، جو بہاریں دکھائیں گے اور اللہ کی زیارت بھی کر رہے ہوں گے، اللہ ان سے پوچھیں گے راضی ہو، خوش ہو؟ عرض کریں یا اللہ اتنا کچھ ہم پر مہربانی کر دی، اب بھی رضا نہ ہونے کی سبب کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ فرمائیں گے کیا اس سے بہتر چیز دوں؟ پھر عرض کریں یا اللہ اس سے بہتر بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ ہاں اب تک تو تم نے جنت کی ساری نعمتیں دیکھی، لیکن ایک چیز وہ ہے میری خوشنودی اور رضا کا پروانہ. آج میں تمہیں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، لا اسخط علیکم بعد ابدا، اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اسی کو قرآن کریم کے اندر فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے. اور ایک بات، ہماری یہ محفل کوئی خطابت کی محفل نہیں، نہ میں خطیب ہوں، ایک طالب علم ہوں. درس اور واعظ کی ایک شکل ہوتی ہے، اور آپ حضرات بھی اسی طرح درسی کی محفل سمجھیں اور اسی جذبے کے ساتھ یہاں سے باتیں اخذ کیا کریں اور ذہن نشین فرما لیں اور اللہ توفیق دے دوسروں تک منتقل کریں. قرآن حکیم کے اندر جتنی بھی چیزیں ذات باری کی طرف منسوب کی گئی ہیں، یعنی کلام الہی ہے، تو ان کے بارے میں فرمایا اکبر. مثلا قرآن کریم کے اندر سورہ توبہ میں ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. جیسے میں نے ابھی حدیث سنائی کہ جنت میں پہنچا کر ساری نعمتیں دے کر بھی، حتیٰ کہ اپنی زیارت کرا کے بھی، پھر فرمائیں گے اس سے بڑی چیز دوں. تو جنتی کہیں یا اللہ اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ جنت کی ساری نعمتیں مل گئی اور آپ کی زیارت بھی ہو گئی، دیدار ہو گیا. اللہ فرمائیں گے ایک چیز اس سے بڑی ہے، وہ رضا کا پروانہ ہے جو اس سے پہلے نہیں دیا تھا میں نے، اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اسی کو قرآن نے کہا ورضوان من اللہ اکبر. جس طرح اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ کی رضا بھی سب سے بڑی چیز ہے. اور جب بھی دعا مانگیں اپنے کسی بھی عمل پر جو خدا کی توفیق سے اچھا عمل سمجھتے ہیں،
تو اس دعا میں یہ کہہ دیا اللہ تو راضی ہو جا، اس بات کو بھول نہ جانا، اے اللہ تو راضی ہو جا۔ اگر اللہ راضی ہو گیا اور دنیاوی اعتبار سے کچھ ہمیں نقصانات بھی یا تکلیفیں بھی پہنچیں، لیکن اللہ راضی ہو گیا تو اس سے بڑی نعمت کوئی بھی نہیں۔ یہ دعا ضرور مانگیں، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ لوگ دوسروں کو دعائیں دیتے ہیں، زیادہ تر ان دعاؤں کا محور دنیاوی خوشحالی آبادی کا ہوتا ہے۔ تو یہ کہہ لیا کریں ایسے مخلصین سے کہ میرے لیے جو دعا کرتے اس میں یہ لفظ شامل کر دیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے میرے دوستو، شاید یہاں نہ سمجھ میں آئے۔ اللہ سے دعا کریں کہ آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے اور مجھے بھی سمجھ میں آ جائے۔ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ذات باری کی طرف منسوب ہیں، اس کے لیے لفظ اکبر استعمال ہوا۔ مثلا وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، آخرت کا اجر بہت بڑا ہے۔ دنیا میں خدا تعالیٰ نعمت کو دے دیں، یقیناً انسان کی خوشی ہے، راحت ہے، سب کچھ، لیکن جو اجر ہے آخرت کا، اس کا مقابلہ دنیا کی نعمتیں نہیں ہو سکتی۔ نہ یہاں کی وزارتیں ہو سکتی ہیں، نہ صدارتیں ہو سکتی ہیں، نہ دنیا کے عہدے ہو سکتے ہیں، دنیا کا مال ہو سکتا ہے۔ کہ دنیا فانی ہے اور یہ سب چیزیں فانی ہیں، ان کوئی حقیقت بھی نہیں، لیکن آخرت کا اجر بہت بڑا ہے۔ اور پھر اللہ نے یہ ایک طرف فرمایا کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، تو یہ فرمایا لمقت اللہ اکبر، اللہ کی ناراضگی بھی بہت بڑی چیز ہے، معمولی چیز نہیں۔ لمقت اللہ اکبر والعذاب الآخرت اکبر، اور آخرت کا عذاب بھی سب سے بڑی چیز ہے۔ ایک حدیث میں نے دیکھی تھی، اس دنیا میں بہت ساری تکلیفیں، بیماریاں گزار کر خدا کے سامنے انسان پہنچتا ہے، اور ان دکھوں اور تکلیفوں اور بیماریوں پر اللہ کے ہاں جو اجر ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا ایمان ہے اس بات پر، تو وہ نعمتیں اور وہ بہاریں دیکھ کر جو اس دنیا کی تکلیفیں گزارنے والے کو ملیں گی تکلیفوں کے سبب سے، تو یہ بندہ کہے گا اے کاش اس دنیا میں مجھے ایک دن بھی صحت کا نہ ملتا، یہاں تک کہ لوہے کی کینچیوں سے میرا بدن کاٹا جاتا۔ آج مجھے دنیاوی تکالیف کے بدلے میں جو ملنے والی نعمتیں ہیں، اگر وہ سارے زندگی کا نظام میرا تکلیف میں ہوتا تو کتنی بڑی نعمتیں ملتی۔ تھوڑی سی تکلیفیں گزارنے پر اتنی بڑی نعمتیں خدا نے دے رکھی ہیں، کاش کہ دنیا میں مجھے ایک دن بھی صحت کا نہ ملتا۔ تو ایک بات یاد رکھیں، بیماری یہ اللہ کا حکم ہے۔ نبی بیمار ہوئے، ہمارے اطمینان کے لیے یہ بات کافی ہے کہ خدا کے پیغمبر، خدا کے محبوب بیمار ہوئے۔ کون سے پیغمبر؟ سیدنا ایوب علیہ السلام، قرآن کریم کے اندر ہے کہ ایسی آزمائش آئی، سارے بچے مر گئے، بیویاں مر گئی، بیوی نے چھوڑ دیا سوائے ایک بیوی کے۔ کتنا عرصہ قرآن کریم نے عرصہ نہیں لکھا، لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کر رکھی، میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ قرآن جو کہے گا یا حدیث صحیح کہیں گی وہی سچ ہوگا۔ ایک بیوی جو بڑی مخلص تھی، کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ بستی والوں نے ان کی بیماری کے سبب سے بستی سے ان کو نکال دیا۔ ایک بیوی بیچاری جو محنت مشقت کر کے مزدوری کر کے ان کے لیے لاتی، یہ آزمائش تھی۔ دیکھیے اتنے بڑے بڑے انسانوں کے لیے بھی آزمائش آئی ہے، یہ ضرور دعا کریں یا اللہ ہم آزمائش اور امتحانات کے قابل نہیں ہیں،
ہم بہت کمزور ہیں، تو جانتا ہماری کمزوری کو. ہمیں ایسی آزمائشوں میں نہ ڈال کے اور آزمائشوں میں مبتلا کر ہم ایمان سے معروم نہ ہو جائیں. اگر کوئی تکلیف، بیماری، دکھ ہمارے لیے تو یا اللہ ساتھ استقامت بھی نصیب فرما. تو جہاں وہ محنت مزدوری کر کے کھانے پینے کی چیزیں لاتی تھیں، جو بھی کوئی آدمی ملتا اس سے پوچھتی تھی کہ میرا شوہر بیمار ہے، اس کے لیے کوئی علاج بتائیں. ابلیس جو ازلی دشمن ہے انسان کا، وہ انسانی شکل میں طبیب حکیم کے شکل میں سامنے آیا. اور اس نے کہا حارث کے نام کی نیاز دے دیں. یہ ابلیس کا اپنا ہی مقصد تھا کہ چلو پیغمبر کا گھرانہ ہے، اس کو شرک میں مبتلا کریں. مجبور انسان آپ جانتے ہیں کہ وہ ہر وقت اس تجسس میں تلاش میں رہتا ہے کہ کہیں میری مجبوری دور ہو جائے. وہ اللہ کی بندی اس چال کو نہ سمجھ سکیں. انہوں نے آ کر خوشی خوشی سیدنا ایوب علیہ السلام سے عرض کیا. خدا کے پیغمبر سمجھ گئے کہ ابلیس کو اب میرے گھرانے کے اندر اتنی امیدیں پیدا ہو چکی ہیں میری بیماری سے کہ اس کو کفر میں اور شرک میں مبتلا کرے گا. تو خدا کے پیغمبر اس وقت جب عقیدے کی پر ضرب لگنے کا خطرہ پیدا ہوا تو رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، میرے داتا مجھے بڑی تکلیف پہنچ چکی. تکلیف وہ جسمانی نہیں تھی، اصل یہ تکلیف تھی. تو بڑا رحیم ہے، مہربانی فرما. باہر سے واپس بیوی آئیں. ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی کہ تمہیں 100 کوڑے ماروں گا. وہ کتنی مخلص ہیں، ہمدرد ہیں کہ تو نے یہ شرکیہ جملہ کیوں میرے سامنے ذکر کیا. واپس جب آئیں تو ایک خوبصورت نوجوان صاف ستھرا بیٹھا ہے. کہاں وہ ایوب علیہ السلام جو بیماری اور بڑھاپے کے سبب سے کیا ہو گئے تھے. گھبرا گئیں اور کہنے لگے خدا کے بندے میرے یہاں شوہر تھے، بیمار تھے، ان کو آپ نے نہیں دیکھا ان کو. ایوب علیہ السلام تھوڑی دیر خاموش ہوئے. ان کا اضطراب اور پریشانی مزید بڑھ گئی. جب ایوب علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ بہت پریشان ہو رہی ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، میں ہی ایوب ہوں، میرے اللہ نے مجھے صحت عطا فرما دی. اب اس کی خوشی کی انتہا تو تھی ہی، لیکن اس نے جو کچھ کہا تھا نیک نیتی سے کہا تھا، بدنیتی سے نہیں. وہ تو ابلیس کا ایک چال تھی. تو پیغمبر نے قسم کھائی تھی کہ 100 کوڑے میں اللہ نے تدبیر بتائی کہ ایک جھاڑو 100 تنکوں کا لے کے ایک دفعہ مار دیں، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی. تکلیفیں، دکھ اللہ کے مقبول بندوں پر آتی ہیں. بہت ذہنی پریشانیاں بھی آتی ہیں، جسمانی پریشانی بھی آتی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ سے دعا مانگا کریں. لیکن ایک بات یہ میرے لیے سب سے پہلے اور پھر آپ کے لیے کہ دعا مانگتے خدا سے باتیں کریں. اپنے دل اور دماغ کو اللہ کی ذات پر متوجہ کر کے، یعنی اس انداز سے کہ آپ کے اڑوس پڑوس کے اندر گھر کا کوئی فرد بیٹھا اس کا بھی دھیان نہ رہے. دل اور دماغ کو اللہ کی ذات کی طرف متوجہ کر کے خدا سے مانگیں. خدا بڑا کریم ہے، وہ بڑا کریم ہے. وہ ہمارے اوپر کرم نہیں کرے گا، کس پر کرے گا؟ دنیا کی ساری ان گنت نعمتیں خدا نے ہمارے لیے بنائی ہیں. ہمارے جسم کو راحت دینے کے لیے جو کچھ بھی ممکن تھا میرے رب نے بنایا. ہماری ایمان کی بقا اور سلامتی کے لیے خدا نے پیغمبر بھیجے. اس سے بڑھ کر خدا کی مہربانی ہو سکتی ہیں. تو اگر کوئی تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر خدا سے مانگیں اور متوجہ ہو کر خدا کی ذات پر مانگیں. اللہ مہربانی فرماتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں.
تو بیماریاں آ جائیں تو اس کو یہ نہ سمجھیں کہ خدا کا عذاب ہے. عذاب صرف اس انسان پر ہوتا ہے جو خدا کا نافرمان ہے, خدا کی بغاوت میں مبتلا رہتا ہے. اس پر اگر تکلیف آتی ہے یہ خدا کے عذاب کی نشانی ہے. ایک مسلمان کے لیے بیماری آنا یہ خدا کے عذاب کے لیے آزمائش ہے. پل پل لمحہ لمحہ اس کے درجات کی بلندی ہے. اس کے نام اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھتے ہیں. یہ دعا مانگے ضرور, یا اللہ میں اتنا کمزور ہوں کہ اس تکلیف کو میں بے ہمت انسان میں برداشت نہیں کر سکتا. اے اللہ تو بڑی شان والا ہے, کرم فرما اور میری اس تکلیف کو ذرا کم فرما دے, یہ ہٹا دے, تیرے لیے کوئی مشکل بھی نہیں. وہ جانتا ہے کہ بندہ کتنا کمزور ہے. نبیوں کی شان تو اور تھی, صحابہ کی شان بھی اور تھی, بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں ان کی شانیں, ہم تو بہت ہی کمزور ہیں. ہمیں اپنی حیثیت کے مطابق خدا کی ذات سے مانگنا چاہیے. خدا بڑے کریم ہیں, اللہ بڑے رحیم ہیں. الرحمن اور رحیم والی جو صفت اس نے جا بجا بیان فرمائی قرآن کی ہر سورت سے پہلے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, بار بار یہ صفت لائی گئی. یہ انسانوں ہی کے لیے ہے. یہ قرآن حیوانوں پر نازل نہیں ہوا, حیوانوں کے لیے نہیں, انسانوں کے لیے. اور انسانوں کے لیے میرے رب نے یہ بار بار اپنی رحم والی صفتیں بیان فرمائی ہیں. تو اللہ سے مانگا کریں. اگر آپ کا دل چاہے تو میرے لیے دعا مانگیں, خدا مجھے بھی ایسا بنا دے. اس کی شان سے کوئی بعید نہیں. وہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو. وہ چاہتا ہے. ایک حدیث کے اندر مضمون آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث قدسی ہے, جب بندہ میری طرف ایک بالش چل کر آتا ہے میں اس کے ایک ہاتھ آگے اس کی طرف آتا ہوں. خدا تو محتاج نہیں, بندہ محتاج ہے, لیکن اس کی شان کریمی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بندے کو قریب کرنا چاہتے ہیں. جو چل کر آتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. تو نماز نہ چھوڑیں. کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, کام آگے پیچھے ہو جائیں, دفتر کا معاملہ, کسی سے ملاقات کا معاملہ آگے پیچھے ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, نماز نہ چھوڑیں. دیکھیے سفر میں اللہ نے ہم پر مہربانی فرمائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سنتیں چھوڑ سکتے ہو لیکن فرض نہیں چھوڑیں گے. 4 کی بجائے 2 پڑھو گے لیکن چھوڑو گے نہیں. کسی بھی قیمت پر نماز معاف نہیں. میرا خیال ہے کہ اتنی دفعہ یہ باتیں میں دہرا چکا ہوں, دل و دماغ میں بیٹھ چکی ہوں گی. خدا کرے کہ بیٹھ جائیں اور اس پر عمل کرنے کو خدا توفیق نصیب فرمائے. بات عرض کر رہا تھا کہ ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو نیت کر کے, یاد رکھیں کہ نیت کی بات بھی تھوڑی سی سمجھا دوں میں, لمبی چوڑی گردان پڑھنے کی ضرورت نہیں. نیت کرتا ہوں اس نماز کی فلاں وقت کی, پھر اتنی رکعتیں پڑھتا ہوں, منہ میرا کعبہ شریف طرف, منہ کعبہ کی طرف ہوتا ہی ہوتا. دل میں انسان خیال ہوتا ہے کہ میں فرض پڑھ رہا ہوں یا سنت پڑھ رہا ہوں, دل میں خیال کہ اللہ اکبر. بس فقہا نے زبان سے نیت کرنے کو بدعت لکھا ہے. نماز مصطفیٰ کے اندر میں نے یہ لکھ دیا ہے. دل میں انسان کے ہوتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. نیت کتنی تیزی کے ساتھ 4 رکعت پڑھ رہا ہے, 2 رکعت پڑھ رہا ہے, سنتیں پڑھ رہا ہے, فرض پڑھ رہا ہے, اتنی خیال آتا ہی اللہ اکبر. اللہ دلوں کے حال جاننے والے ہیں. اللہ اکبر کہتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے. خدا کرے کہ ہمارے دل و دماغ میں اس بات کی عظمت بیٹھ جائے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. پھر اللہ کے مقابلے میں, اس کے حکم کے مقابلے میں ہم کسی کو اہمیت نہ دیں. اللہ سب سے بڑا ہے. نہ زمین اتنی بڑی ہے, نہ آسمان اتنا بڑا ہے, نہ یہ جہان اتنا بڑا ہے. کس پہلو سے ہم نے دیکھا اللہ کو, جو ہم کہیں کہ آسمان تو بہت بڑا ہے, اس کے حد و حساب کوئی نہیں.
نہیں بھائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی طاقت اور قدرت کے اعتبار سے اتنا بڑا ہے کہ ساری زمین و آسمان ایک مٹھی میں لے سکتا ہے. اس نے قرآن میں کہتا ہے. قرآن کریم کے اندر آتا ہے وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن ساری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی. اور آسمانوں کو یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ہم آسمانوں کو بھی یوں لپیٹ کر لیں گے ہاتھ، جیسا کہ ایک منشی کوئی کاغذ لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے. خدا کتنا بڑا ہے. آسمان و زمین سے بڑی اس دنیا میں کوئی چیز بڑی ہے؟ کوئی بڑی نہیں. اور خدا کتنا بڑا ہے کہ اپنے دست قدرت کے اندر لے لے گا. تو اللہ اکبر کہتے وقت یہ احساس ہونا چاہیے وہ اتنا بڑا ہے کہ کائنات میں کوئی چیز بھی اتنی طاقت والی نہیں ہے. پھر کہے سبحانک اللہم و بحمدک. یہ ثنا جو ہے نماز کے اندر فرض ہیں، سنت ہیں، نفل ہیں، وتر ہیں، سب نمازوں کے اندر ثنا پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے. لیکن ثنا کا مضمون بڑا عجیب ہے. سبحانک اللہم. سچی بات یہ ہے کہ میں جب بھی اس طرح متوجہ ہوتا ہوں تو عجیب سی میرے دل دماغ کیفیت ہوتی ہے کہ خدا کی عظمت اور کبریائی کا کیسا مضمون اس میں. سبحانک اللہم، بندہ کہتا ہے یا اللہ تو پاک ہے. کس چیز سے؟ اس دنیا کی چیزوں کی پاکی کے بارے میں ہم جو سوچتے ہیں کہ فلاں چیز پاک ہے، فلاں چیز پاک ہے، ایسا ہی ہے؟ نہیں. اللہ کی پاکی اس کی شان کا مناسب ہے. اللہ کمزوریوں سے پاک ہے، خامیوں سے پاک ہے، عیوب سے پاک ہے، قصور سے پاک ہے. اللہ شریکوں سے، حصہ داروں سے پاک ہے، اس کا کوئی حصہ دار نہیں ہے. کسی بھی پہلو میں کوئی بڑا چھوٹا نبی ولی جن انسان پہلا پچھلا خدا کی کسی شان کے اندر اس کا حصہ دار اور شریک نہیں ہے. خدا سب سے بڑا ہے، سب اس کے سامنے جھکنے والے ہیں، وہ کسی کے سامنے نہیں جھکا. نبی بھی خدا کے سامنے سجدہ ریز رہے، خدا کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتا. وہ اتنا بڑا ہے. جب اس خیال سے آپ یہ ثنا پڑھیں گے نا تو پھر بات بھی سمجھ میں آئے گی. وہ میں نے خواجہ عزیز الحسن مجذوب کا ایک شعر سنایا تھا کہ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں یہ بندہ سب سے زیادہ میرے قریب ہو گیا. دنیاوی لحاظ سے بہت پستی میں چلا گیا، لیکن تو انہوں نے کہا شاعری زبان میں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تھے، حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے علی گڑھ کا گریجویٹ تھا، وہ اولیاء اللہ کا سردار بن گیا. وہ کہتے تھے تصور عرش پر ہے، تصور عرش پر ہے، محو سجدہ ہے جبی میری، میرا پھر پوچھنا کیا آسماں میرا زمین میری. اللہ مجھے اور آپ کو ایسی نماز نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک. اے اللہ تو پاک ہے، ہر خامی سے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر قصور سے پاک ہے، ہر فطور سے پاک ہے، ہر نقصان سے پاک ہے، ہر شریک سے پاک ہے. و بحمدک، ساری خوبیاں، سارے کمالات، ساری عظمتیں، ساری بڑائیاں یا اللہ تیری ذات کے اندر ہیں. یہ دو جملے یاد رکھیں، قرآن کریم پڑھتے وقت بھی خیال کریں اور احادیث مبارکہ میں یہ دو ساتھ ساتھ آتے ہیں. پہلے سبحان آتا ہے، بعد میں حمد آتا ہے. جیسے ثنا کے اندر آپ دیکھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک. سبحان کا لفظ جو ہے ذات باری کے بارے میں تمام عیوب نقائص جو ہے اس کی صفائی کرتا ہے، ادھر کوئی عیب نقصان نہیں. اور حمد کا لفظ تمام عظمتیں، کبریائیاں، بڑائیاں، کمالات سب اللہ کی ذات میں تسلیم کراتا ہے. وتبارک اسمک، یا اللہ برکتیں تیرے نام سے ملتی ہیں. برکات دہندہ کون ہے؟ صرف اللہ ہے، کوئی اور برکتیں دینے والا نہیں. کسی کے اختیار میں ہے ہی کوئی نہیں. سارے اختیارات کا مالک میرا رب ہے، تو پھر برکتیں دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ سب خدا کی مٹھی میں ہیں.
سب خدا کی مخلوق ہیں، خدا کے سامنے عاجز ہیں، بے بس ہیں اور بے کس ہیں۔ ساری طاقتوں کا مالک میرا رب ہے۔ وہ تبارک قسم کا، برکتیں تیرے نام میں۔ وتعالی جدک، تیری شان بہت بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ سادی کہتے ہیں برطرز خیال و قیاس و گمان و وہم۔ اے اللہ تو برتر ہے، ہمارے خیالات کی پرواز بھی وہاں نہیں ہو سکتی، قیاس اور اندازے بھی نہیں ہو سکتے، گمان اور اوہام بھی نہیں جا سکتے۔ وظہرچ گفتاندہ شنیدیم خواندائم، تیری ذات کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہم نے سنا ہے اور پڑھا ہے۔ دفتر تمام گشت بپایاں رسید عمر، تیری عظمتیں لکھ لکھ کر دفتر ختم ہو گئے، عمریں ختم ہو چکی۔ ما ہم چنان در اول وصف تو ماندائم، ابھی تو ہم تیری اوصاف کا دیباچہ بھی نہیں لکھ پائے۔ اللہ کتنا بڑا ہے۔ یا اللہ تو اپنی عظمت اور کبریائی کا نقشہ ہمارے دل و دماغ میں بٹھا دے، ہمیں یہ سمجھا دے کہ تو کتنا بڑا ہے، کہ ہم وقت ہم اسی عظمت، تیری عظمت کے تصور اور احساس کے ساتھ دنیا میں جیتے رہیں۔ اور آخری جملہ کیا ہے؟ یہ وہی جملہ ہے جس کے لیے پیغمبروں نے ماریں کھائی ہیں، یہ وہی جملہ ہے جس کے لیے آپ کافر کو دار اسلام میں داخل کرتے ہیں۔ نماز پڑھا کر نہیں، روزے رکھوا کر نہیں، حج کرا کر نہیں، بلکہ کوئی شخص کہتا ہے کہ میں دار اسلام میں آنا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ کل ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا تو یہ بات ہو رہی تھی، کاش کہ ہمارے علماء کو یہ لا الہ کا مفہوم سمجھ میں آ جائے تو لوگوں کو سمجھانے لگ جائیں تو خدا کی قسم یہاں کا نقشہ بدل جائے۔ ہمارے مسلمان کو لفظ الہ سمجھ میں آیا نہیں۔ 20ویں پارے کا پہلا صفحہ، امن خلق السماوات والارض، اس پورے صفحے کو 5-6 آیتیں، اس میں بار بار ایک لفظ لٹا، اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے۔ ان آیتوں کے اندر اللہ کی جو قدرتیں اور صفتیں بیان ہوئی ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد آخر میں اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، لوگو یہ سب کچھ تم مانتے ہو کہ خدا کی ذات میں پھر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ساری صفات، ساری قدرتیں، سارے کمالات، ساری عظمتیں، ساری بڑائیاں، سارے اختیارات اللہ کی ذات میں، اسی کو الہ کہا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر! اللہ ہمیں ایسی نماز نصیب فرمائے کہ ہم ثنا پڑھیں تو اس وقت ہمارے دل و دماغ کا نقشہ بدلا ہوا ہو۔ خدا کرے کہ میں نے یہ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے اندر کچھ باتیں آپ کی خدمت عرض کی ہیں، اس طرف توجہ ہو جائے تو پھر ہماری نماز بھی قیمتی بن جائے گی۔ سنا کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ انسان کے ساتھ ہمہ وقت ابلیس لعین، اس کا دشمن ازلی اور اس کا نسلی دشمن ہمہ وقت اس کے پیچھے پڑا ہے۔ سنا پڑھنے کے بعد پھر بندہ اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان رجیم سے۔ اور پھر بسم اللہ امان کا ذریعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے الحمدللہ رب العالمین۔ تمام صفات کارسازی صرف اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، تمام تعریفیں نہیں۔ یہ بڑا ایک مومن سا لفظ ہے۔ کسی پہلوان کی پہلوانی کی تعریف کریں، یہ بھی تعریف ہے۔ کسی سخی آدمی کی سخاوت کی تعریف ہے، یہ بھی تعریف ہے کہ نہیں؟ جو خوبیاں میں انسان کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے ان میں تعریفیں ہوتی ہیں۔ تو جب سب تعریفیں اللہ کے لیے، تو پھر اللہ کے لیے سب تعریفیں تھے نا بھائی۔ اس پہلوان کی پہلوانی کی تعریف کر دی گئی، اس بہادر کی بہادری کی تعریف کر دی گئی، اس سخی کی سخاوت کی تعریف کر دی گئی۔ اس کا معنی وہ کریں کہ دوسرا معنی بن نہ سکے۔ تمام صفات کارسازی مناسب ذات باری وہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔
خالقیت والی صفت، رازقیت والی صفت، مالکیت والی صفت، سب کچھ جاننا، سب کچھ کرنا، یہ وہ صفات ہیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ اللہ کے سوا کوئی اور خالق نہیں ہے، حمد کا یہ معنی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اور رازق نہیں ہے، حمد کا یہ معنی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، حمد کا یہ معنی ہے۔ ابھی آپ ثنا کے ترجمے کے اندر سن چکے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک۔ حمد کا معنی تمام عظمتیں اور کمالات، بڑائیاں، خوبیاں سب اللہ کی ذات میں ہے۔ تو الحمدللہ کا معنی تمام عظمتیں، خوبیاں، کمالات، بڑائیاں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وہ اللہ جو رب العالمین نے ساری کائنات کو پال رہا ہے، صرف انسانوں کو نہیں پالتا، فضا میں اڑنے والے پرندوں کو بھی پال رہا ہے، کیڑے مکوڑوں کو بھی پال رہا ہے، زمین پر رینگنے والے، سمندر میں ان گنت مخلوق ہے ان کو بھی پال رہا ہے۔ ہمیں تو کوئی اندازہ نہیں اس بات کا سمندر میں کیسی کیسی مخلوق پل رہی ہے، ان کی غذائی اجناس اور ان کی ضروریات کیا ہیں۔ ہم نے طالب علمی کے زمانے میں ایک کتاب عربی ادب سیکھنے کے لیے پڑھی تھی، 50-55 سال ہو گئے۔ تو اس میں ایک قصہ لکھا تھا سیدنا سلیمان علیہ السلام کا۔ خدا نے ایک بڑی عظمت عطا فرمائی تھی، ان کو بادشاہت عطا فرمائی تھی، ایسی بادشاہت جو قرآن کریم میں رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، یا اللہ ایسی بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد کسی اور کو نصیب نہ ہو سکے، اور واقعا نصیب نہیں ہو سکی۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، ہوائیں ان کے تخت کو صبح کے وقت ایک مہینے کی مسافت پر، شام کے وقت مہینے کی مسافت پر لے جاتی تھیں۔ ایسی بادشاہت کسی کو ملی؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ جنات بھی ان کے تابع ہیں، انسان تو تابع تھے ہی، اللہ اکبر۔ چرند پرند بھی ان کے تابع ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں التجا کی، یا اللہ تو نے اتنی بڑی نعمتیں مجھے دے رکھی ہیں، میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ ہم کیا اور ہماری حیثیت کیا، ہم اس پر تبصرہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر میں جانتا ہوں میری مخلوق کیا ہے اور کیا ضرورت ہے اس کی۔ انہوں نے اصرار کیا، اللہ نے فرمایا اچھا تیار کریں۔ پھر جن بھی لگ گئے، انسان بھی لگ گئے، مہینوں کی مدت پر کھانے پینے کی چیزیں تیار ہوئیں، میلوں کے حساب سے دسترخوان لگ گئے۔ اب مخلوق کو بلائے کون؟ پھر بارگاہ الہی میں التجا۔ اتنی بڑی سلطنت دے کر پھر محتاج ہے خدا کی ذات میں، یا اللہ اطلاع تو دے۔ اللہ نے، یہ آزمائش ہے، اللہ نے قریب ہی سمندر کی مخلوق کو حکم دیا کہ میرے پیغمبر سلیمان بادشاہ نے تمہاری ضیافت کی ہے، ان میں سے سب سے بڑی مچھلی، لیکن تھی وہ لنگڑی، پورے اعضاء جوارح تھے نہیں، وہ سب سے پہلے آئی، جو کچھ بھی انہوں نے مہینوں کے مدت تیار کر سب کچھ ہڑپ کر گئی۔ سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر پڑے کہ اللہ ہی نے بنایا اس مخلوق اور اللہ ہی اس کو پالنے والا ہے، کوئی نہیں پال سکتا، نہیں کوئی سمجھتا ہے۔ رب العالمین ہے، وہ ساری کائنات کو، جس کو ہم جانتے ہیں اس کو بھی پالتا ہے، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی پالتا ہے۔ ساتوں آسمان ہیں، ان میں کیا کیا مخلوق ہے۔ اس زمین پر ہم بستے ہیں، 7 زمینیں ہیں اور 7 آسمان ہیں، کیا کیا مخلوق ہے اس کے اندر، میرا رب جانتا ہے۔ بنانے والا بھی وہ ہے اور چلانے والا بھی وہ ہے۔ میرے دوستو، اس انداز سے جس وقت آپ نماز پڑھیں گے تو پھر آپ کو اللہ کی عظمت کا نقشہ دل دماغ میں بیٹھے گا، پھر خدا کی ذات کے مقابلے میں کسی کو لانے کا تصور بھی نہیں کر سکیں گے۔ آج اسی پہ اتفاق کرتے ہیں، آپ تھک نہ جائیں۔ جزاک اللہ۔ کیا غیر مسلم کے تہوار پر مبارکباد دینا شامل ہونا کیسا غلط ہے؟ کسی بڑے ماہر مفتی سے پوچھیں۔ ویسے ان کے ساتھ آپ اچھے سلوک سے پیش آئیں، لیکن ان کے جو تہوار ہیں ان پر ان کو مبارکباد نہیں دے سکتے۔
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم، اس کے بارے میں کیا کہیں؟ ایک مسلمان جو ہے جہاں اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا قائل ہے، وہاں تمام انبیاء بشمول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قائل ہے۔ اور سیدہ مریم کے بارے میں یہ سن لے اچھی طرح، میری اپنی تحقیق یہ ہے، کائنات انسانی میں سب سے بڑی ذات، خواتین میں، عورتوں میں سب سے بڑی ذات جو ہے سیدہ مریم کی ہے۔ سیدہ مریم کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی باری آتی ہے۔ ہمارے بہت سارے مولوی پوری تحقیق کرتے نہیں تو وقت دیتے ہیں، کیونکہ حضرت مریم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، قرآن میں ہے، اے مریم اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اور آپ کو پاک بنایا ہے۔ پھر فرمایا واصطفاک علی نساء العالمین، ساری دنیا کی عورتوں پر آپ کو اللہ نے چن لیا ہے۔ اس وقت سیدہ مریم کا مقام ساری دنیا کی عورتوں سے بڑھ کر ہے، ان کے بعد پھر ازواج مطہرات ہیں۔